بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں توجہ برقرار نہیں رہتی۔ تو نماز میں دل لگانے کے لیے جو سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے وہ ہوتی ہے انسان کی ہمت اور انسان کا پختہ عزم، پختہ ارادہ۔ اسی طرح جب آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لینے سے اس کی عبادات میں، اس کے اعمال میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح ہمت، پختہ عزم اور مسلسل کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نماز میں دھیان اور توجہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اصلاحی مواعظ سننا، علماء کے بارے میں پڑھنا، علماء کی نصیحتیں سننا اس چیز میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال نماز پڑھنے میں دل لگے یا نہ لگے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت میں لذت محسوس ہو یا نہ ہو، بہرحال ہم ان اعمال کے پابند ہیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی تو اس لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے یا ہم قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ مسلمان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، خواہ مسلمان کو اس میں لذت آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے۔ یہ نماز، یہ قرآن، یہ روحانی دعائیں ہیں اور دوا کھانے میں مزہ آئے یا نہ آئے اس کو لینا ضروری ہے تاکہ انسان کی صحت خراب نہ ہو، کیونکہ جب وہ ایک ڈاکٹر نے دوا تجویز کر دی اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ دوا مزے کی نہیں ہے، میں نہ کھاؤں، تو یقیناً اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ عبادت اور تلاوت یہ انسان کی روحانی غذا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے۔ اب ان پر عمل کرنا اور تلاوت کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان جنت سے محروم ہو جائے گا، جیسے دعا نہ کھانے سے اپنی صحت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز جماعت کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرائض، سنن، نوافل کو تمام آداب کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کریں، دل اور دماغ سے نماز میں حاضر رہیں، اپنے جسم کی حرکات سکنات کو قابو میں رکھیں۔ قیام کے دوران جب کھڑے ہوں نماز میں تو اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھیں، رکوع کے اندر پیروں کی جانب ہو، سجدے کی حالت میں نگاہ ناک کی طرف ہونی چاہیے، اور قعدے میں جب اتحیات میں بیٹھیں تو اپنی نگاہ کو اپنی گود کی طرف رکھیں۔ اسی طرح پہلے سلام کے وقت دائیں کندھے اور دوسرے سلام کے وقت بائیں کندھے کو دیکھیں۔ اگر اس کے باوجود وسوسے آئیں تو ان وسوسوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، انہیں اپنے ذہن پر سوار نہ کر لیں۔ نمازیں اس طریقے سے پڑھتے رہیں اور دھیان سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے وسوسے بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اسی طرح فجر کی نماز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ عام طور سے مسلمان نیند کے غلبے اور سستی سے اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض نماز ہو یا فجر کی نماز میں کوتاہی جو ہوتی ہے یہ عموماً رات کو زیادہ دیر تک سونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی عادت اپنائی جائے۔ بغیر کسی ضرورت کے عشاء کے بعد یہ جو جاگنے کی فضول عادات پڑ چکی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور جب انسان رات کو سونے لگے تو دل میں یہ پکا ارادہ کر کے سوئے کہ میں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت اس نیت سے پڑھ کر سوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر سوئے کہ یا اللہ مجھے فجر کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح جاگنے کے لیے مزید بھی جو کوشش ہو سکے، مثلاً الارم لگا لے تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔
اور صدق نیت اور پختہ عزم کے ساتھ فجر میں اٹھنے کی کوشش کرے۔ جب فجر کے وقت آنکھ کھل جائے نا تو فوراً اٹھ جانا چاہیے، مزید نہیں سونا چاہیے کہ اچھا جی 5 منٹ بعد اٹھ جاؤں گا۔ اس طرح کرنے سے پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے اٹھنا۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بھی رمضان قریب ہے، آنے والا ہے، تو رمضان میں لوگ سحری کے لیے کیسے صدق نیت سے اٹھتے ہیں، پختہ عزم سے اٹھتے ہیں، تو اٹھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رمضان میں تو مزید جلدی اٹھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فجر میں بھی اٹھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت انتہائی ادب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ علماء نے اس کی قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ مسواک اور وضو کر لینے کے بعد کسی جگہ پر یکسوئی کے ساتھ نہایت ادب، سکون، تواضع، عاجزی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں، 4 زانوں ہو کر اور ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، اور قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں اور یہ تصور کریں کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری دنیا کی خزانوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آدمی تلاوت کرے، اور اگر اس کا معنی بھی سیکھ لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ جب معنی بھی ذہن میں ہوگا یا کسی کے ذہن میں ہے معنی تو اس کو بھی ذہن میں لا کر تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، رحمت کی آیات ہیں، مغفرت کی آیات ہیں، اور رحمت اور مغفرت کی جب آیات آئیں تو اپنے لیے رحمت اور مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ اسی طرح عذاب کی آیات ہیں، وعیدوں کی آیات ہیں، جب اس طرح کی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے، اس کی آزمائشوں سے پناہ مانگے۔ اسی طرح اگر کوئی آیات ہیں جو انسان کی نصیحت سے متعلق ہیں تو ان پر سبحان اللہ کہے، اور تلاوت کرنے کے وقت یہ کوشش کرے کہ اس کو رونا آ جائے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو بتکلف روئے اور رونے والوں جیسی صورت بنا لے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت میں اور نماز میں انشاءاللہ دھیان نصیب ہوگا، لذت محسوس ہوگی، لیکن یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، آدمی کو کوشش جاری رکھنی چاہیے۔